نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل ونعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 38 ان اللہ بے شک اللہ عالم جاننے والا ہے۔ الحمدللہ گرامر کا بہت سارا پورشن ہم نے پڑھ لیا، اب فیملیئر ہو گئے۔ تو انا کو دیکھیں، انا حرف مشبہ بالفعل آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، تو اللہ پہ جو زبر ہے ہاں پہ وہ انا کی وجہ سے ہے۔ یقیناً اللہ عالم فاعل، یہ اسم فاعل ہے، جاننے والا، غیب غیب کا، انسین کا، السماواتی آسمانوں کا، غیب السماوات مرکب اضافی، السماواتی والارضی یہ مرکب عطفی ہے، آسمانوں اور زمین۔ انا بے شک وہ یہ ضمیر متصل، وہ علیم جاننے والا، بھی ساتھ اور ذات والا، الصدور صدر کی جمع سینے، ہوا وہ، الذی وہ جو، یہ اسم موصول، جعل اس نے بنایا، جعل یجعل با فتح یفتح، اور جعل واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، کم تم سب کو۔ اب جعل جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو جعل فعل با فاعل، یعنی فعل اور فاعل، اس نے فاعل ہو گیا، جعل بنایا فعل، تو ہر صیغہ ایک مستقل جملہ فعلیہ ہے۔ اس نے بنایا تو فاعل اس میں موجود ہوتا ہے صیغے میں، تو فعل با فاعل، اور کم تم سب کو یہ مفعول ہو گیا۔ کیا بنایا؟ خلائف، خلیفہ کی جمع خلف پیچھے کو کہتے ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا آنے والا جانشین، خلائفہ خلیفہ، خلیفہ کی جمع خلائف پیچھے آنے والے خلیفے، فی الارض زمین میں۔ پس من جو کفر اس نے کفر کیا، کفر یکفر باب نصر ینصر، اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ پس علی پر ہی اس کے کفرہ اس کا کفر، یہ پھر مرکب اضافی ہے، ولا اور نہیں، یزید بڑھاتا، الکافرین کافروں کو، کفرہم ان کا کفر، پھر مرکب اضافی، عندہ پاس، ربہم ان کے رب، ربہم پھر مرکب اضافی، الا مگر، مقتا یہ اسم مصدر ہے، شدید حکارت، شدید بغض، نفرت کے لیے مقت آتا ہے۔ ولا اور نہیں، یزید بڑھاتا، الکافرین کافروں کو، کفرہم ان کا کفر، الا مگر، خسارہ یہ پھر اسم مصدر نقصان، خسارہ نقصان۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، تو قرآن پاک میں ارأیتم اخبرونی کے معنی میں آتا ہے، کبھی غور کیا تم نے؟ مجھے ذرا بتاؤ، مجھے خبر دو۔ شرکاءکم تمہارے شریک، اپنے شریکوں کا، شریک کی جمع شرکاء، الذین وہ جو، الذین اسم موصول،
تدعون تم پکارتے ہو، دعا ان سے دعا یدعو باب ناصر ینصرو، تدعون تم پکارتے ہو، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، ارو تم دکھاؤ، اراءہ باب افعال ہے، ارو فعل امر تم دکھاؤ، تم سب دکھاؤ، نی مجھ کو، پھر ارونی کا مطلب اخبرونی مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ، ماذا کیا حرف استفہام ہے، خلقو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ان سب نے پیدا کیا، من الارض مرکب جاری زمین سے، ام یا لہم ان کے لیے، شرکن کوئی شراکت کوئی حصہ، فی السماوات آسمانوں میں، ام یا آتینا ہم نے دیا ہم ان کو، کتابن کتاب، تو دیکھیں کتاب پہ زبر ہے، آتینا دیا ہم نے، یہ فعل با فاعل ہو گیا، فعل ود فاعل، اور ہم جو ہے وہ مفعول ہے، اور کتابن مفعول ثانی دوسرا مفعول، تو مفعول آبجیکٹ اس پہ ہمیشہ زبر ہوگی۔ اب ہم جو ہے مبنی ہے، یہ بدلتا نہیں، چینج نہیں ہوتا، تو یہ ایسا رہے گا، لیکن کتاب یہ منصرف ہے، یہ بدلتا ہے، یہ اثر قبول کرتا ہے، تو کتاب تین طریقوں سے آئے گا، کتابن، 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 یہ منصرف ہے اور یہ پیچھے کی تبدیلی کو یہ اس پہ کام ہوتا ہے اور یہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے، تو کتابن کیوں ہے، مفعول ہے، اور مفعول کی 5 اقسام ہیں جن کو مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے، ٹائپس آف آبجیکٹ، مفعول کی اقسام، مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہو اور مفعول معہ۔ مفعول بہی وہ منصوب، یعنی منصوب زبر کو کہتے ہیں، زبر والا، نصب زبر کو کہتے ہیں، وہ زبر والا اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ مفعول بہی ہے، جیسے لا تقتلوا انفسکم، انفسا بھی مفعول بہی ہے، ان پہ زبر آئی ہے، ان پہ زبر آئی ہے، تو یاد رکھیے مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوگی۔ دوسرا مفعول مطلق ہے، یہ وہ منصوب اسم ہے جس میں فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے، یعنی یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو، جیسے کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کلمہ سے تکلیما، اب یہ مفعول مطلق ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو حسابا کیا ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یعنی وہ مصدر جو بات میں تاکید یا زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفعول فیہ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کرے، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، فوق اب ہم نے پڑھا تھا اس میں ظرف ہے، ظرف، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا میں فوق مفعول فیہ ہے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ میں ہَاہُنَا مفعول فیہ ہے، ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، پھر جیسے کلام پاک میں آتے جائیں گے تو ہم ان کی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ مفعول لہو وہ منصوب، یعنی زبر والا اسم ناؤن ہے جو فعل کے ہونے کا سبب اور غرض بیان کرے کہ کس مقصد کے لیے وہ فعل واقع ہوا ہے،
جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو اولاد یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ سب مفعول لہو کی قسمیں ہیں۔ اور مفعول معہو کہتے ہیں وہ اسم جو واو کے بعد فاعل یا مفعول کا ساتھ دینے کے لیے آئے تو اس کو مفعول معہو کہیں گے۔ ابھی آپ اس کو لکھ لیجئے کہ مفاعیل خمسہ، مفاعیل خمسہ، مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو اور مفعول معہو، یہ ٹائپس آف آبجیکٹ، ان پہ زبر آئے گے۔ ہر مفعول پہ زبر آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل پہ پیش ہوگی اور ہر مفعول پہ زبر ہوگی۔ کتاباً کتاب، فا پس، ہم وہ، علی پر، بینۃ روشن دلیل، منہ اس سے، بل بلکہ، ان یہاں پہ نہیں کے معنی میں آیا تو نافیہ، اس کو ان نافیہ کہیں گے۔ ان نہیں، یعید، وعد یعید، اور وعدن اس کا مصدر ہے اور یہ باب ضرب یضرب ہے۔ تو حروف علت، جو حروف غیر صحیح ان کو واو، الف، یا، یہ حروف علت ہیں بیماری والے، تو ان میں بہت چینجنگز ہوتی ہیں۔ یہ باب ضرب یضرب ہے تو یوعید ہونا چاہیے تھا یضرب کے، لیکن واو کو ختم کر دیا گیا، واو کو ڈراپ، اومٹ کر دیا گیا تو بن گیا یعید۔ وعدہ کرتے، الظالمون ظالم کی جمع، بعضهم ان کے بعض، بعضاً بعض کا، الا مگر، غرورا دھوکے کا۔ ان اللہ بے شک اللہ، اب دیکھیں الا غرورا، تو یہ اور قسم کے مستثنیٰ کے بعد آنے والا اسم الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، حرف استثناء۔ اس کے بعد آنے والا اسم عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے، جیسے را کے پہ زبر ہے یہ منصوب ہے، تو یہ مستثنیٰ ہے، غرورن مستثنیٰ ہے اور مستثنیٰ پہ زبر ہوتی ہے۔ الا کے بعد آنے والا اسم عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یمسکو اس نے روکا ہے، امسکا یمسکو، امساک یہ باب افعال ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ روکتا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان کے، تزولا وہ دونوں ہٹ جائیں، زوال کہتے ہیں جگہ سے ہٹ جانا، صحیح رخ چھوڑ کر ایک جانب مائل ہو جانا، وَلَئِن اور البتہ اگر، زالتا وہ ہٹ جائیں، وہ ٹل جائیں، زالتا ماضی تثنیہ مؤنث غائب ہے، ان اگر، امسکا وہ روکتا، ہما ان دونوں کو، من سے احد کوئی ایک، من سے بعد ہی اس کے بعد، انہو بے شک وہ کانا ہے، حلیماً بردبار، غفورا معاف کرنے والا۔ حلیم کہتے ہیں جوش غضب سے نفس اور طبیعت کو روکنے والا۔ وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اقسم یقسم اقسام یہ باب افعال ہے، اور اقسموا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد کڑی پختہ، جہد طاقت کو کہتے ہیں، پوری کوشش کو کہتے ہیں، پختہ، ایمانہم یمین کی جمع، ایمان قسمیں، ہم اپنی، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، لئن البتہ اگر، جاء آیا، ہم ان کے پاس، نذیر کوئی خبردار کرنے والا، لیکونن دیکھیں یہ لام تاکید، بانون ثقیلہ اور جمع مذکر غائب ہے،
البتہ وہ ضرور ہوتے، اہدا یہ افعل التفصیل کا صیغہ، ہدایہ اس کا مصدر ہے، اہدا اکبر کے وزن پہ سب سے زیادہ ہدایت والے، من سے احدا احد کا مؤنث ہے، احدا ایک، الامم امت کی جمع امتوں، فلما پس جب جاء آیا ہم ان کے پاس، نذیر خبردار کرنے والا، ماں نہیں زیادہ اس نے بڑھایا ہم ان کو، الا مگر نفورا نفرت نے، یہ مصدر ہے منصوب، نفور کہتے ہیں دور بھاگنا، دور ہونا، متنفر ہونا، تو الا کے بعد نفورا آیا، یہ نفورا مستثنیٰ ہے تو اس پہ زبر ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ استکباراً تکبر کرنے والے، یہ مفعول لہو ہے اس لیے اس پہ زبر ہے۔ کیوں بھاگے؟ استکباراً تکبر کرتے ہوئے، بوجہ تکبر کے، یہ مفعول لہو ہے۔ استکبار باب استفعال ہے، استفعال، فی الارضی زمین میں، واو اور مکر چال، السیئ بری برائی کی، ولا اور نہیں، یحیق گھیرتی، حیوق اور حیقان اس کے مصادر ہیں اور یہ باب ضرب یضرب ہے، حاق یحیق نہیں گھیرتی، المکر چال، السیئ بری، الا مگر بھی ساتھ، اہل ہی اس کے اہل کو، فہل پس نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، یہ ینتظرون اور یتوقعون کا کے معنی میں ہے، یتوقعون نہیں وہ منتظر، نہیں وہ انتظار کرتے، نہیں وہ توقع کرتے، الا مگر سنت طریقہ، اب پھر دیکھیں الا کے بعد سنت طریقہ منصوب ہے، سنتا اور اس کی جمع سنن ہے، سنن، سنت کہتے ہیں دستور کو، رسم کو، عادت کو، طریقے کو، الاولین پہلوں کے، فلن تو ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، ان لن کئی، اذن اور لام کئی مضارع کو منصوب کرتے ہیں، مضارع کو زبر دیتے ہیں، تو تاجیدو کو لن نے آ کر تاجیدہ کر دیا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لی واسطے، سنت طریقہ، اللہ کا، تبدیلا کوئی تبدیلی، ولن اور ہرگز نہیں، تاجدو آپ پائیں گے، لسنت اللہ کے طریقے میں، تحویلا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، تحویل حول سے ہے، ہا واو لام اس کا روٹ ہے، سال کو کہتے ہیں، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، تحویل گھوم جانا، پھرنا، کیا واو اور لم یسیرو، یہ یسیرو نہ تھا، لم نے آ کر نون کو گرا دیا، کیا اور وہ نہیں چلے، فی الارضی زمین میں، پس ینظرو وہ دیکھتے، ینظرون تھا تو پیچھے لم کی وجہ سے یہ ینظرو ہو گیا، کیفا حرف استفہام کیسے، ہاؤ، کانا ہوا فعل ناقص، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من سے قبلہم ان سے پہلے، وکانو اور وہ تھے، اشد زیادہ شدید، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ لیعجزا یہ لی کئی ہے، لام کئی ہے، اس نے یعجزو کو یعجزا کر دیا، آخر میں زبر آ گئی، لیعجزا تاکہ عاجز کرے، ہو اس کو، من شیئن کوئی چیز، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، علیماً علیم جاننے والا، قدیر قدرت والا، ولو اور اگر، یؤاخذو مؤاخذہ کرے، مؤاخذہ یہ باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ، یؤاخذو پکڑنے لگے، اللہ الناس لوگوں کو، اب دیکھیں یؤاخذو فعل، اللہ فاعل ہے،
یؤاخذو میں فائل موجود تھا، لیکن کبھی فائل کو باہر لے کر آتے ہیں، اس میں ظاہر کہتے ہیں کہ یؤاخذو وہ پکڑنے لگے، وہ کون تھے؟ اللہ پکڑنے لگے، تو اس کو مزید اس کی وضاحت ہوئی، اللہ کو باہر لے کر آئے تو اللہ فاعل ہے، کرنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، تو اللہ پہ پیش ہے، اللہ پہ رفع ہے۔ اللہ کو دیکھیں، اس پہ رفع کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل پہ پیش ہوتی ہے۔ اور الناس، جو ہے یہ مفعول ہے، کس کو پکڑے؟ کون پکڑا گیا؟ تو لوگ، ناس لوگ، تو الناس کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اور مفعول پہ زبر ہوتی ہے، اور یہ مفعول بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ پکڑنے لگے، بما ساتھ اس کے جو کاسبو انہوں نے کمائی کی، ماں نہیں تاروا کا وہ چھوڑے، علا پر ظہریہ اس کی پیٹھ، من دابہ کوئی حرکت کرنے والا، کوئی زندہ مخلوق، کوئی جاندار، ولیکن اور لیکن، یؤخر وہ مؤخر کرتا ہے، وہ تاخیر کرتا ہے، اخر یؤخر تاخیر، یہ باب تفعیل ہے، یؤخر وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ہم ان کو، الا طرف، اب دیکھیں یؤخر وہ مہلت دیتا ہے، یہ فعل با فاعل ہے، اور ہم اس کا مفعول ہے، ان کو، لیکن ہم مبنی ہے، انڈکلائنیبل، اور یہ نہیں بدلتا، یہ اسی ہی شکل میں رہے گا۔ الا طرف، اجل وقت، مسمى نام رکھا ہوا، اجلم مسمى یہ موصوف صفت مرکب توصیفی ہے۔ پس اذا جب، جاء آئے گا، اذا یہ اس میں ظرف ہے، اور اذا ماضی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، ماضی کے ساتھ آیا لیکن اس کو مستقبل کے معنی میں لے آیا۔ جب آئے گا، از ماضی کے لیے اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، جب آئے گا اجل وقت، ہم ان کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ کانا ہے، بھی ساتھ، عبادہ اس کے بندے، بصیرا دیکھنے والا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 38، با محاورہ، ترجمہ اور تشریح۔ اس سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز بذکر، کہ قرآن پاک کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے، اور اصل بادشاہی قرآن پاک کے تعلیم کردہ فقر میں ہے۔ جانتے ہو فقر کیا ہے؟ ذکر اور فکر کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے جوڑ کے رکھے، قرآن پاک کا تعلق ایسا ہم سے مضبوط ہو کہ زندگی میں ہم قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں، اور روز محشر قرآن پاک ہم کو نہیں چھوڑیں۔ تو قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بار بار کراتے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام ہے اللہ رب العزت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ بار بار تعارف کراتے ہیں، ہم سب کو وارن کرتے ہیں، ہماری حقیقتوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا۔ تو یہ عقیدہ بار بار راسخ ہوگا، اس بیج کو گرو کرنا ہے، قرآن پاک کا پانی دینا ہے، قرآن پاک کا پانی ملتا رہے گا تو یہ عقیدہ راسخ ہوگا، اور پھر ہمارے اعمال میں ظاہر ہوگا کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ واچ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کی نظروں کو محسوس کریں۔ آگے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے سینوں میں چھپے رازوں سے، تمہاری چھپی نیتوں کو،
تمہارے ارادوں کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر غیب شہادہ ہے، اور یہ وارننگ بیل ہے جو بجائی جا رہی ہے کہ اے صراط مستقیم پر چلنے والے راہی، تو سوچ سمجھ کے چل، ایسا نہ ہو کہ تو ڈگمگا جائے۔ اگر خشیت اللہ، اگر اللہ کا خوف تیرے وجود میں ہوگا تو تیرے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، تیری زبان نہیں لڑکھڑائے گی، تیری نیتیں نہیں لڑکھڑائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر جما کے رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں، تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، اور اللہ اپنی صفات کا عکس تم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ غفور ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں، تو اے انسان تو بھی معاف کرنا شروع کر دے۔ اللہ رازق ہیں، تو تو بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو اے انسان تو بھی رحم کرنا شروع کر دے۔ اللہ تواب ہے، تو اے انسان تو بھی دوسرے کے ایکسکیوز کو قبول کر لے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، مزید وضاحت کی کہ دیکھو تم جانشین ہو، وقت دبے پاؤں گزر رہا ہے، تو یاد رکھو جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے۔ تم عباد اللہ بن کر ایجادات کرو، اعداء اللہ نہ بنو، اللہ کے دشمن نہ بنو، بلکہ عباد اللہ کے سانچے میں فٹ ہو جاؤ کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جن کے قدموں کو اور جن کی زبان کو وہ اللہ کی لگام میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ناشکری مت کرو، ناشکری غضب بڑھانے کا، غضب بھڑکانے کا ذریعہ ہے، کہ جو شکر کرے گا تو اپنی ذات کو فائدہ دے گا۔ شکر نعمتوں کا محافظ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے آئیں گے۔ شکر گزاری درجات کو بلند کرتی ہے، اور ناشکرا پن نقصان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو کہا کہ جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، جو ناشکری کرے گا، تو اس کا وبال اسی پہ ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ تو ان کے بیلنس میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ خسارے کا، نقصان کا، بخس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو اپنے آپ کو خسارے کے راستے پہ اور شیطان کی پگڈنڈیوں پہ چلا دیا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارأیتم، کبھی تم نے غور کیا، ذرا مجھے بتاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو تم اپنے ان شریکوں کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ، کبھی غور کیا اپنے ان شریکوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو؟ ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی شرکت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ذرا قریش سے پوچھئے، ان کفار سے پوچھئے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز ایجاد کی؟ کیا عدم سے وجود میں لائے؟ مبدی، باری، خالق، فاطر تو صرف اللہ ہے۔ ام آتیناہم کتاباً، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی، کوئی تحریر دی، فہم علی بینۃ من،
کہ وہ شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں، کوئی تو شرعی دلیل لاؤ۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدے نہیں دے رہے مگر فریب کے، ایک دوسرے کو فریب کے ہی وعدے دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو ٹل جانے سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گر نہ پڑے، تو سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے اس کے بعد۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بہت ہی بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سوچو، یہ عقل کی صلاحیت ایسے نہیں دے دی کہ پہلے تو آسمان و زمین کو دیکھو، ان میں غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ کا برینڈ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ریپلیکا ہو نہیں سکتا۔ تو آسمانوں کو دیکھو کہ کیسے بغیر پلر کے، ہل تری من فطور، کوئی نقص نظر آیا، کوئی عیب نظر آیا؟ تو اس کو دیکھو، پھر اللہ نے کیا اس کو حسین بنا دیا، کیا خوبصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسی پرفیکشن ہے کہ صرف آسمان ایسے نہیں کہ چھت بنے ہوں، بلکہ آسمانوں کو اللہ نے ایسا رنگ دیا جو انتہائی سودنگ ہے، انتہائی حسین ہے، جو آنکھوں کو چبھتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تاروں کی برسات کر دی کہ کیا حسین منظر ہوتا ہے۔ اور پھر زمین کو دیکھو کہ زمین کیا ہے، وہ موونگ ہے کہ زلزالہا، حرکت کرتی ہے۔ زمین میں کیا ہے، جنبش ہے، اور زمین چل رہی ہے۔ یہ موونگ سٹار ہے، چلتی ہوئی زمین ہے، فضا کی رقاصہ ہے، لیکن اس کو ایسا بنایا کہ یہ تمہیں ایسا لگتی ہے کہ رکی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ وہ اللہ ہی ہیں کہ جن کی قدرت میں یہ سارا کچھ ہے، آسمانوں سے پتھر برسا دیں یا زمین پھٹ جائے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں بندھے ہیں۔ تو آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، اس نے تھاما ہوا ہے، اس نے حفاظت کی ہوئی ہے کہ یہ پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، اور کائنات کے سسٹم کا ریموٹ کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو اس کے بعد کون ہوگا جو اس کو صحیح کر سکے، اس کو ٹلنے سے روک دے؟ وائرس بھیجنے والا اللہ، اور جب اللہ چاہیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہی ایمان باللہ ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ تو بہت ہی حلیم ہے، بہت ہی معاف کرنے والا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں، قریش قسمیں کھایا کرتے تھے، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آیا یا کتاب آئی تو ہم بہت فالو کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ٹیچر بھی بھیج دیے، اور کتاب ان کی سلیبس بک بھی بھیج دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین،
اے کفار، ایسا نہ ہو کہ تم روز محشر کہو کہ کتاب تو یہود و نصارہ پہ اتری اور ہم تو اس سے ناواقف تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تمہارا کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کتاب اتار کر ساتھ ہی صاحب کتاب کو بھی بھیج دیا۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز نے ان کے اندر فرار کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اب وہ بھاگنے لگے، وہ دوڑنے لگے، قرآن پاک کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں روز محشر کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے رہتے تو یاد رکھیے سب سے بڑی چیز سننا ہے۔ جب سنتے ہیں تو دل میں اترتی ہے، پھر ذہن تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ سننے کا ہے۔ تو کہا وہ سنتے نہیں تھے، سننا چاہتے ہی نہیں تھے، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوا، یہ بھاگنے لگے، یہ دوڑنے لگے، یہ کانوں میں روئی ٹھونستے تھے کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پڑے۔ استکباراً فی الارض، اور کیوں کرتے تھے؟ یہ زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے، تکبر کرتے ہوئے، وہ مکر السیئ، اور بری چالیں یہ چلنے لگے، یہ سازشیں کرنے لگے، دھوکے کرنے لگے، ہیلے کرنے لگے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے پہلے والوں کے انجام کے؟ کیا قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کیا زمانہ گواہ نہیں ہے؟ یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون یہ آئیں، قوم شعیب، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے سب کو مٹا کر رکھ دیا۔ تو کہا جتنے جھٹلانے والے تھے کیا ان کا حال انہوں نے نہیں پڑھا؟ یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا یہ ان بستیوں سے نہیں گزرتے؟ کیا وہ کھنڈرات نہیں دیکھتے؟ اور یاد رکھو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ اللہ ظالموں کو پکڑ کے رہتے ہیں، اللہ الحق ہیں، العدل ہیں کہ نافرمانوں پہ عذاب آ کر رہتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر نہ پائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، تو کہا تکبر انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے یہ بری چالیں چلی انہوں نے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار اے پسر کے روزے زدستش در آئی بسر، تکبر زدانا بود ناپسند غریب آید ایمانی از ہوش مند، تکبر بود عادت جاہلاں تکبر نیاید ز صاحب دلاں، تکبر عزازیل را خور کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کسی را کہ خصلت تکبر بود سرش پر غرور از تصور بود، تکبر بود مایه مدبری تکبر بود اصل بد گوہری، چو دانی تکبر چرا می کنی خطا می کنی و خطا می کنی۔ تو کہتے ہیں کہ اے بچے ہرگز تو تکبر نہ کر کہ تکبر کے ہاتھ سے تو سر کے بل گرے گا۔ تکبر دانا کو ناپسند ہے، یہ چیز دانا کو عجیب لگتی ہے، اور نیک دل تکبر نہیں کرتے، یہ تو جاہلوں کی عادت ہے۔ تکبر ہی ہے جس نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ جس شخص کی عادت تکبر ہو
تکبر بود مایہ مدبری، کہ تکبر کیا ہے؟ وہ بدبختی کا سرمایہ ہے۔ تکبر بد اصل کرتا ہے۔ جب تو جانتا ہے تکبر چرامی کنی کیوں کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائیں۔ یہ ایسے خوبصورت اشعار ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ان کو پڑھتا رہے، اور اللہ کرے کہ ان الفاظ کے نور سے اللہ تعالی ہم سب کو اس تکبر کی لعنت سے بچا کر رکھیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا، بس یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، طاقت جسمانی، مالی، عقلی، عمر میں بھی زیادہ تھے۔ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں یا زمین میں عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب، ان کے قصوروں پر، ان کی غلطیوں پر، اگر اللہ پکڑنے لگے، ما تارک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ پوسٹ پون کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات خود دیکھ لیں گے۔ تو الحمدللہ آج سورۃ فاطر مکمل ہوئی، تو انشاءاللہ آگے سورہ یاسین ہے، تو شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم عاجز نہ ہوں، اللہ کمزوریوں سے، بخل سے، بڑھاپے سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، پاکیزگی مانگتے ہیں، غنا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب پناہ مانگتے ہیں بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب العالمین ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرمائیے، حسنہ عطا فرمائیے، اور سب سے بڑی حسنہ نیکی کی توفیق ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس دنیا میں ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں تاکہ اپنی آخرت کی حسنہ کو ہم پالیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی نعمتیں چاہیے، عزتیں چاہیے، کامیابیاں چاہیے، رزق حلال چاہیے، اللہ شفا چاہیے، اولاد کی خوشی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کے دکھ دردوں سے بچا دے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچا دے، غم و تکلیفوں سے بچا دے، اللہ شرور سے بچا دے، بے حیائی کی زندگی سے بچا دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو اللہ شرور سے بچا دے، مصیبتوں سے بچا دے، اللہ اس وائرس سے بچا دے، اللہ تکلیف دہ زندگی سے بچا دے، اللہ مصیبتوں والی زندگی، بے عزتی والی، شرمندگی والی، فحش زندگی سے، حسد کینے بغض والی زندگی سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے، اللہ تو ہی دلوں میں اترا۔ اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا دے، محبوبات بندیاں بنا دے، مقربات بندیاں بنا دے۔ اللہ ہمارے پاس، اللہ تو نے دعا کا ہتھیار اللہ تو نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اللہ اس ہتھیار کو اللہ کرے ہمیں صحیح چلانا آ جائے، اللہ ایسا چلائیں کہ ہمارا رواں رواں سراپا دعا ہو، اور یہ دعا اللہ ڈائریکٹ تیرے عرش پہ پہنچے، اور اللہ تو اس میں
ہمارے لیے عزتوں کے، کامیابیوں کے اور نیکیوں کے سائن کر دے۔ اللہ ہم سب کو سعداء روحیں بنا دے۔ اللہ اشقیاء کی لسٹ سے ہمیں ہٹا دے، ہمیں، ہماری نسلوں کو ہٹا دے، ہمارے دوستوں کو ہٹا دے۔ اللہ ہم سب کو سعداء روحیں بنا دے، نیک بخت روحیں بنا دے، محبوبات روحیں بنا دے، قرآن پاک سے جوڑ دے۔ اللہ ہم تیری بندیاں ہیں، اللہ تجھ سے تیری ہر عطا مانگتی ہیں۔ اللہ نعمتوں کی برکھا کر دے، بارش کر دے۔ اللہ ہم سب کو سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ آنے والی زندگی ہم سب کی خوشیوں والی، عزتوں والی، نیکیوں والی، صحت والی، شفا والی، کامیابی والی بنا دے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے قرۃ اعین بنا دے۔ اللہ انہیں ہر نعمت سے اللہ تو آراستہ کر دے۔ اللہ ان کے خوبصورت آنگن اللہ ہمیں دکھا دے، ان میں کھلنے والے پھول، اللہ ان کی خوشبو ہم سب کو سنگھوا دے۔ اللہ ہم سب کی دنیا آخرت جنت بنا دے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی نار سے بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔